الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، اے منکرو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں نے اس کو پوجنا ہے جس کو تم نے پوجنا ہے، اور نہ تم پوجنا ہے جس کو میں پوجتا ہوں۔ تم کو تمہاری راہ، مجھ کو میری راہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ایک راہ عمل بتا رہا ہے۔ بہت سے لوگ شیطان، نفس اور شیطان کے اعلیٰ کاروں کے مکر و فریب کے وجہ سے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی سازشوں سے ہمیشہ بچ جاتے ہیں، اس میں یہی سبق ہے تاکہ انسان اپنے ایمان کو بچا سکے۔ یہ آیات نازل تو اس وقت ہوئیں جب کفار نے تنگ آ کر یہ ترکیب سوچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت باز نہیں آتے تو اپنی ہر خواہش ہم سے پوری کرا لیں، دولت، شادی، عزت، جو چاہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے، اور آئیں مل جل کر گزارا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرمائی اور تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے والے امتیوں کے لیے سبق اور ہدایت فرمائی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، منکر ہیں، ان سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ان سے اتفاق غلط ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین پر قائم رہیں اور ان کو صاف جواب دیں کہ تم جس کی عبادت چاہے کرو، میں تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کروں گا، ہرگز میں کسی شرط پر بھی تمہارے کسی باطل معبود کی اطاعت نہیں کروں گا، کسی لالچ پر اتفاق نہیں کروں گا، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ہدایت تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے، اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو جاؤ بھٹکتے رہو اپنی گمراہی میں کیوں اپنی ہدایت اور صراط مستقیم کو چھوڑوں۔ یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر ساری مخلوق کے لیے سبق دے دیا کہ آئندہ ہر آدمی اس طریقہ پر کاربند رہے، اور اگر نہ رہے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب فرمایا، کوہوٹا میں ہمارا ایک رشتہ دار تھا، وہ قادیانی ہو گیا۔ اس کا والد عالم فاضل تھا، اسے بہت مارتا تھا۔ اس شخص نے قادیان میں خط لکھا کہ وہاں سے کچھ عالم بھیج دیے جائیں جو میرے والد کو سمجھائیں، اور اگر یہ قادیانی ہو گیا تو سارا کوہوٹا قادیانی ہو جائے گا۔ چانچہ وہاں سے 4 مرزئی مولوی آئے اور شام کے وقت وہاں پہنچے، مسجد میں بیٹھ کر ان کو بلایا اور اپنا مقصد بیان کیا اور بحث کے لیے تیار ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب نماز کا وقت ہے اور دیر ہو گئی ہے، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ جو راہ راست پر ہے صبح دوسرا اس کے دین پر ہو جائے۔ دونوں نے دعا کی۔ دوسرے دن وہ راجہ پختہ قادیانی ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو عالموں کے پاس گئے، مگر کوئی جواب نہ مل سکا۔ آخر حضرت پیر صاحب کے پاس آئے تو حضور پیر صاحب نے فرمایا، ضرور ایسا ہوا ہے، اور یہ صاف بات ہے۔ راجہ تو اسی وقت گمراہ اور بے دین ہو گیا تھا جس وقت اس نے یہ کہا کہ جو راہ راست پر ہے دوسرا اس کا دین قبول کر لے۔ اس کو چاہیے یہ تھا اور یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ خدایا میں تو راہ راست پر ہوں، تو ان کو ہدایت فرما۔ اس سورہ شریف کو پڑھنے والوں کو اس کے مطابق جواب دینا چاہیے کہ ہم تو پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، اگر تم کو ہمارا دین قبول نہیں تو جاؤ بجائے خدا کے مرز قادیانی کو پوجو۔ ہم کیوں مباحثہ کریں، ہم تو راہ راست پر ہیں، ہمارا دین ثابت ہے۔
یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس محفل سے محبت رکھتے ہیں اور اس میں شمولیت کرتے ہیں، ان کے راستے میں بھی ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں کہ کیوں ہر ہفتے دوڑتے ہو سارا کام چھوڑ کر۔ ان کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ جو نعمت، سرور، کیف اور اطمینان ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سارے ہفتے کے کاموں سے قیمتی اور نفع بخش ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کی وقت نہیں تو جاؤ تم اپنے نفع کے پیچھے بھاگتے پھرو۔ ہم کو تو یہی طریقہ عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ خدا اس پر ہمیں قائم رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔